موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراغ روشن ہوتا جن احادیث سے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، ستا لو جو ستانا ہے تم نے، لیکن بالآخر ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، معاملہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے۔ یہ جو اب دور آئے گا نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا، یہ اب گلوبل ہوگا، یہ گلوبل ہونا اس کا لازم ہے پوری دنیا میں، تبھی تو حضور کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبھی تو بات پوری ہوگی۔ لہذا اب سنیے حدیثیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، تو بعض روایات میں ان کا لفظ نام پورا آتا ہے۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے۔ اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، درمیان میں جو دور آنے ہیں، مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر وہ بیتا، احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے، بالآخر تو اسلام غالب ہوا، بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہم رکاب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ وی ڈیزرو دی پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ۔ اب یہ روایت بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، رواہ مسلم، یہ گویا کہ صحیحین میں سے ایک، چوٹی کی دو کتابیں جو ہے حدیث کی ان میں سے ایک کے اندر ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں حضرت ثوبان ہے۔ دیکھیے یہاں اقبال جو ہے اس کے میں نے اشعار جو ہے لکھے ہیں ساتھ ہی، یہ وہ ترجمان القرآن، وہ اس امید کا، اس وقت کا، ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، جب گئے ہوئے تھے قرطبہ، اور قرطبہ میں جو مسجد ہے جامع قرطبہ، وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے۔ جیسے کبھی یہ مسجد جو ہماری تھی بادشاہی مسجد، یہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی، راوی اس کے ساتھ بہتا تھا۔ بڈھا راوی تو ہمارے اپنی جو ہے اس میں رہا ہے کہ اس راوی کو بڈھا راوی کہتے تھے، وہ گندا سا ایک نالا، وہ تھا اصل میں بیڈ۔ اسی طرح وادی الکبیر، وہ جو وادی الکبیر ایک دریا تھا، اس کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے، اور اقبال وہاں کہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ وہ ویژنری تھا، سیر تھا، دیکھ رہا تھا۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ نبی تو نہیں تھا نا، کبھی توہمات کا بھی غلبہ ہو جاتا تھا، کبھی اپنی عقلی الجھنیں بھی غالب آ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آج انسان اکڑا کھڑا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، حرم کی مٹی پر جا کر، حرم کے فرش پر جا کر یہ جو میری پیشانی ہے لگے گی۔ انسانوں کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اندر کی آنکھ ہے، جس کو وہ خواب کہہ رہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پھر خلافت علی منہاج النبوت اور عالمی سطح پر
آخری شعر پڑھیے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، جیسے رات دوڑ جاتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور یہ پورا عالم، چمن عالم جو ہے یہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا۔